نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتَوْا ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ بلندر صلوات صلی اللہ محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے مادر حسنین شہزادی کونین ہمارا آنا بیٹھنا ذکر میں شریک ہونا عبادت میں شمار فرمائے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے حاضرین کی جملہ شرعی حاجات کو مستجاب فرمائے آخری سانس تک ہمیں سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں سے رکھے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبی نصیب فرمائے مالک کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے گزشتہ مجلس جو آپ ہی کے علاقہ میں پڑھی گئی جہاں تک مجھے یاد ہے جہاں سے میں نے گفتگو چھوڑی سی وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں منزل تسلیم پہ ہے نبی منزل تحقیق پہ نہیں منزل تسلیم پہ ہے امام بھی منزل تحقیق پہ نہیں منزل تسلیم پہ ہے قرآن سے بھی گواہ نہیں مانگے جاتے مولا حسین نبی سے بھی گواہ نہیں مانگا جاتا امام سے بھی گواہ نہیں مانگا جاتا قرآن بھی دعویٰ کرتا ہے اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے نبی دعویٰ کرے اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے امام جو حکم کرے اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے قرآن میں بھی شک نہیں ہے نبوت میں بھی شک نہیں ہے اہل بیت میں بھی شک نہیں ہے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا حکم ہے جس پہ صلو کیا جائے اسے وسلم کیا جاتا ہے اور جنہیں وسلمو کہا جائے تو انہیں صرف مانا نہیں جاتا انہیں مقام تسلیم تک مانا جاتا ہے انہیں اس جگہ پہ مانا جاتا ہے جیسے اللہ ان کے مقام کو منوا رہا ہے یہاں تک میں نے گفتگو جو مجھے یاد ہے میں نے یہیں تک چھوڑی تھی یہاں سے آگے ایک وعدہ تھا میرا کہ اس سے آگے جناب سیدہ کا مقدمہ ضرور آپ کے سامنے پڑھا جائے کیونکہ عصر حاضر کی ضرورت ہے کہ شیعہ گھر کے بچوں کو یاد ہو کہ سیدہ کی وراثت تھی کیا بچوں کے ذہن میں یہ بات ہو مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے شیعت کو پھیلانا چاہتے ہو تو ہر گھر میں اپنے بچوں کو دو چیزیں رٹا دو ایک فدق ایک غدیر
تم اپنے بچوں کو فدق یاد کرواؤ گے، وہ زندگی میں کسی کو بولنے نہیں دے گا۔ تم غدیر یاد کراؤ گے، وہ کبھی مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ علی ولی اللہ کیا ہے۔ بڑی موضوع، میں بالکل ان دنوں میں اس چیز سے بے نیاز ہوں کہ مجلس میں داد کی آواز کتنی ہے، کیونکہ قوم نے عزت بھی دے دی ہے، قوم نے محبت بھی دے دی ہے۔ اب کوشش یہ ہے کہ حق سیدہ ادا کیا جائے۔ مجمع میں خاموشی طاری ہوگی، مجھے ایک لمحے کے لیے افسوس نہیں ہوگا، میں ادھر ادھر کے الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو بولے گا نہیں وہ یہ ہوگا، جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ یہ ہوگا، ایسی سب کچھ یہ دھمکی امیز خطابت میرا شیوہ ہی نہیں ہے، لہٰذا بالکل بھی خاموش ہو کے آپ سنیں گے۔ ایک گزارش کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے گا۔ ابھی تک ہم 1400 سال سے اپنے جس ویژن پہ کھڑے ہیں، ہم جو سٹینڈ لے رہے ہیں کہ ہم نبی کی بیٹی کے ساتھ ہیں، ہم سے لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا۔ یہ آج کا کرنٹ ایشو ہے، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہو رہی ہے، لہذا میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کے سامنے اس بی بی کا حق پڑھا جا سکے۔ ایک سب سے پہلا جملہ کھولنے لگا اور اتنا واضح جملہ ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جھگڑا نبی کی وراثت پہ نہیں، جھگڑا نبی کی ملکیت پہ ہے۔ اہل علم چہرے جو ہیں وہ متوجہ رہیں گے۔ اگر تو نبی بغیر ملکیت کے چھوڑ کے چلے جاتے تو پھر وہ ورثہ ہوتی، پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوتی۔ نبی اپنی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے، سیدہ دربار میں وراثت کے لیے نہیں گئی، اپنی ملکیت کے لیے گئی۔ میرا خیال ہے اگر آپ نے یہ پہلا نقطہ یاد کر لیا تو میرا خیال ہے کہ مخالف پہلے ہی جملے پہ ہار گیا۔ مخالف تیاری کر رہا ہے، وہ حدیثیں اکٹھی کر رہا ہے وراثت پہ، کہ ہم وراثت نبی کی ثابت کریں گے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ ہم پہلی دلیل سے ان کا کیس ختم کرنے لگے ہیں، تم وراثت پہ دلیلیں بنا رہے ہو، نبی تو وراثت تو نہیں، نبی تو زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے کے گئے تھے۔ حاکم نے محمد کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا تھا، زہرا کی ملکیت پہ قبضہ کیا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ آج کی تقریر اتنی دلچسپی سے سماعت کیجئے گا کہ آپ کا بچہ گلی میں مناظرہ کرے۔ جو ہم نے بولنا ہے وہ آپ کی زبانوں سے نکلے۔ کتنا بہترین نقطہ ہے کہ جھگڑا وراثت کا تو تھے ہی نہیں۔ ہم اپنی جگیر چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگی، لیکن اگر زندگی میں اولاد میں سے کسی ایک کے نام لکھ دیں تو وہ ملکیت ہوگی۔ اب میں اپنی قوم کے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ تھا کیا، کبھی بھی زندگی میں فدق کے ساتھ لفظ باغ کا آپ استعمال نہ کیجئے گا۔ کبھی بھی آپ جب بھی فدق پہ بات کریں کسی کے ساتھ، مخالف کے ساتھ، آپ باغ کا لفظ استعمال نہ کیجئے گا۔ باغ ویسے بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی گرامر میں ہونا بھی نہیں چاہیے، عربی سے استعمال ہی نہیں کرتے تھے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باغ کا لفظ اس لیے استعمال نہ کریں کہ آپ باغ کہیں گے تو جگیر چھوٹی نظر آئے گی۔ باغ ایکڑوں میں ہوتے ہیں، شہروں کے شہر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ نے اس کے ساتھ لفظ استعمال کرنا ہے جگیر فدق۔ یہ پراپرٹی ہے، یہ ایک مکمل جگیر ہے، اس کے اندر کئی باغات ہیں، اس کے اندر 7 کے قریب باغات تھے، یہ مکمل ایک جگیر تھی جس کا نام ہے جگیر فدق۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ بالکل نئے نقطے، نئے زاویے آپ کے سامنے استعمال کرنے لگا۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب مولا امیر المومنین کے وسیلے سے اللہ نے خیبر کو فتح کیا، مولا حسین اس ذوق سماعت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔
یا علی، بالکل بالکل، تھوڑا وقت آپ مجھے عطا فرمائیں گے. یا علی مشکل اما کشا علی شیر اندہ خلا. یا اجازت ہے جناب؟ مہربانی، شکریہ. موضوع کا تسلسل دیکھیں، میرے نزدیک، میں نہیں سمجھتا کہ ہر خطیب کے نزدیک، میرے نزدیک زیادہ داد مجلس کی قبولیت کی شرط نہیں ہوتی، مجمع کی توجہ قبولیت کی شرط. اب توجہ فرمائیے گا، یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی. خیبر علی نے فتح کر لیا. یہودی خیبر کے علاقہ چھوڑ کے فدق میں جا کے آباد ہو گئے. فدق کی جگیر بھی ان کے پاس تھی. یہ وہاں جا کے آباد ہو گئے. انہوں نے وہاں اپنے گھر بنا لیے، وہاں انہوں نے اپنی رہائشیں اختیار کر لی. انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنی شروع کر دی. خبر رسول کو پہنچ گئی کہ یہودی شکست کے بعد بھی سازشوں سے باز نہیں آ رہا ہے. رسول نے اللہ سے مشورہ کیا. اللہ اور محمد کے مشترکہ منصوبے کے بعد دوسری بار فدق میں پھر علی کو بھیجا گیا. پہلے اللہ نے 39 دن کا انتظار کروایا تھا، اب خدا نے یہ انتظار نہیں کروایا. فرمایا بلا فصل علی کو بھیجا جائے. اللہ اور نبی نے مشترکہ طور پہ مولا امیر المومنین کو مکمل اختیارات سونپ کے خیبر کی طرف روانہ کر دیا. مولا علی بغیر کسی غلام، بغیر کسی نوکر کے تنہا خیبر میں پہنچتے ہیں. امیر المومنین فدق پہنچتے ہیں. یہودیوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ علی دوبارہ آ گئے. امیر المومنین کسی ایک جگہ پہ یہودیوں کے علماء عمرہ کو اکٹھا کرتے ہیں، قبائل کے سردار کو اکٹھا کرتے ہیں. امیر المومنین ان کے درمیان ایک تقریر کرتے ہیں جو تقریر کتابوں میں درج ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو میں تنہا علی تم سے اس لیے آیا ہوں بات کرنے کے لیے، مکالمہ کرنے کے لیے، اگر تمہارے دل میں ہے خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تو میں تمہیں گھر تمہارے بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا. تمہارے دل میں تڑپ ہے نا، تم شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہو، تم لڑنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ پورے اسلام کے خلاف سازش نہ کرو. خیبر میں نے فتح. اگر تمہارے دل میں ہے مرحب کی موت کا صدمہ، میں تمہیں بتانے آیا ہوں اس سے میں نے مارا. اگر تو تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ تمہارے قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم نصب ہو گیا، تو میں علی تمہارے قبائل کے سرداروں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں وہ علم میں نے گاڑا ہے. اگر ابھی تک تمہارے نجومی پریشان ہے کہ وہ اتنا وزنی دروازہ اکھاڑا کس نے تھا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ میں نے اکھاڑا تھا. یہ سارے اعتراف کرنے کے بعد امیر المومنین کی آواز ہے کہ اگر تم خیبر کا بدلہ لینا چاہتے تو مجھ سے لو. اسلام کے خلاف سازش کیوں کر رہے ہو؟ مسلمانوں سے تو بدلہ تب لو نا کہ اگر 39 دنوں میں کوئی فتح ہوئی ہو. جب میں نے کی ہے سب کچھ، میں مان رہا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، تو اب بدلہ مجھ سے لو. میں تنہا آیا ہوں. اگر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے میدان جنگ سجانے کے لیے کسی بھی پلاننگ کی ضرورت نہیں، کوئی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں. اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سوچ کے میدان میں آنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے. خیبر کے یہودیوں کے بڑی مہربانی، بڑی آپ کی ابتدا میں موضوع سے اتنی دلچسپی بن گئی، تمہید اتنی خوبصورت ہو گئی تو یقیناً نتیجہ بہت بہترین ہو جائے گا. یہودیوں کے عمرہ، یہودیوں کے علماء نے کہا کہ اے علی ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. اللہ فرمایا تم مجھ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، دوسری بات ہے کہ اسلام کے خلاف سازشوں کو روکو گے؟ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں روکیں گے. اللہ فرمایا وعدہ نہیں، گارنٹی دو. کیا گارنٹی ہے کہ تم اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے؟ یہودیوں کے عمرہ قبائل کے سردار نے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اے علی ہم نے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی پوری جگیر فدق لکھ کے مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور ہمارے جن جگہوں پہ جو ہمارے سکونتی علاقے ہیں، جہاں پہ ہماری رہائشیں ہیں،
اگر آپ چاہیں تو وہ جگہ ہمیں عنایت کر دیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم وہ جگہ بھی چھوڑ کے کسی اور جگہ آباد ہو جاتے۔ علی نے فرمایا بے گھر کرنا کسی کو ہماری فطرت میں نہیں ہے، ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے۔ آپ اپنی سکون دی رہائش جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آپ وہاں پہ رہیں، باقی جگیر لکھ کے دیں۔ انہوں نے جگیر لکھی، عمرہ نے دستخط کیے، علی کے دستخط ہوئے، جگیر کے کاغذ امیر المومنین کے پاس آئے، امیر المومنین واپس مدینہ پہنچے، رسالت مآب کے ہاتھ میں کاغذ دیے، یہودیات کے بعد کوئی اسلام کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ خیبر کے یہودی اور ان قبیلوں کے سرداروں نے یہ جگیر آپ کو لکھ کے دے دیے۔ یہ واقعہ ہے 7 ہجری کا، ٹھیک ہوگا جی؟ 7 ہجری آدھی، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری کو نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ 4 سال مسلسل یہ جگیر کائنات کے سب سے سچے رسول کے زیر استعمال رہی۔ پہلا نتیجہ تمہید کے بعد دینے لگا اور مجھے تکلیف ہوگی، تمہید میں نے بہتر کی تھی، نتیجے پہ آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں۔ 4 سال یہ جگیر رسول کے پاس رہی، اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے دیا کیوں نہیں؟ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھتے، شہزادی نے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج بسم اللہ۔ یہ آپ کی جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں یہ مجھے داد نہیں، بی بی کے مقدمے میں گواہی ہیں۔ 4 سال یہ مسلسل نبی کے تصرف میں رہی، نبی کے استعمال میں رہی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ امت کا حق تھا نبی نے کیوں نہیں دیا؟ شرعی قوانین میں سے قانون ہے کہ وہ جاگیر جس کو قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں نہ ان کا خون اور پسینہ بہا ہو، وہ صرف اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اسلام کے پاس آ جائے تو وہ مال فی ہوتا ہے، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، اس میں رسول کا حق ہے۔ اگر تو فتح کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے، جی ہاں، مال غنیمت جو ہے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی جگیر کے قبضہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہ صرف روب کی وجہ سے اسلام کو مل گئی، اس میں امت کا کوئی حق نہیں، وہ ہے رسول کا حق۔ رسالت مآب کے استعمال میں آ گئی، رسالت مآب کے پاس مسلسل 3.5 سال رہی۔ رسول کے استعمال میں تھی کہ جبریل ایک دن مدینہ کی مسجد میں نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا آیت قرآن کی لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا حکم ہے اللہ کا؟ فرمایا خدا کہتا ہے وَآتَ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ، اپنی سب سے قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ خبر نبی کو بھی تھی، نبی نے پھر بھی پوچھا جبریل اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو بلا کے فدق اس کے نام لکھ دے، اگر بیٹیاں 4 ہوتی جگیر فدق ایک بی بی کے نام نہ لکھی جاتی۔ قربا سیغہ واحد مونس ہے جی، اکبر ایک واحد مرد، کبرا ایک واحد عورت، اصغر ایک چھوٹا مرد، صغرا ایک چھوٹی عورت، اقرب ایک قریبی، قربا ایک قریبی عورت۔ اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دیا جائے، ٹھیک ہوگا جی؟ بسم اللہ۔ اگر ہمارا سے کلدے پری تو لے آؤ، مقام عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، نبی کی 4 ہیں گھر بیٹیاں تو بسم اللہ، مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے آؤ۔ جی بسم اللہ، متوجہ ہیں بات کی جا رہا ہے سرکار؟ اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال کرنے لگا ہوں، اور یہ شاید ممبر کی تاریخ سے پہلی بار استعمال ہونے لگا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی میں نے سیدہ کے حق پہ تحقیق کی ہے یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونے لگا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے طالب علمانہ انداز سے انتہائی جو انکساری کے ساتھ وہ زاویہ استعمال کرنے لگا۔ خدا کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن ایک حد تک، وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن خدا یہ نہیں کہتا کہ جو کماؤ سارا مجھے دو۔ خدا کہتا ہے ایک حصہ مجھے دو، باقی اپنے استعمال میں دو۔ یہی ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، میرے پاس ہے 500 روپیہ کمایا ہوا، خدا نے اسے 100 میری راہ میں دے، اب 400 تجھ پہ حلال، اب اسے حلال طریقے سے خرچ کر،
تو نے میرا حصہ نکال دیا. میں کہتا ہوں نہیں میرے اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, میں 400 بھی نہیں رکھوں گا, 400 بھی میں نے تیری راہ میں دیا. میرے پاس تھا 500, میں نے 500 کا 500 اللہ کی راہ میں دے دیا. اب میرے اللہ تیرے پاس کیا جواب ہے؟ خدا نے کہا 100 میرا حق تھا, 400 تو نے زیادہ دے دیا, اب یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ. تو نے جو 400 تھا یہ میرا تھا نہیں, یہ تیرا تھا, تو نے پھر بھی مجھے دے دیا. خدا کہتا میں عادل ہوں, یہ 400 میرے پاس قرض ہے, میں یہ تیرا قرض تجھے لٹاؤں گا. تو نے یہ 400 میرے پاس اپنا قرض محفوظ کر دیا. قرض کی آگے تعریف یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی نے مجھ سے قرض لیا ہو, وہ میری زندگی میں مجھے واپس نہ کرے, تو اس میں واجب ہے میرے مرنے کے بعد میری وارث میری اولاد کو میرا دیا ہوا قرض واپس کرے. یہ ہے قرض کا قانون. میں نے پہلے کہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار فتح کے لیے اضافیہ استعمال ہونے لگا ہے. خدا نے کہا میری راہ میں خرچ کرو, ایک حد تک جو باقی خرچ کرو گے یہ تمہارے پاس ہو جائے گا, اللہ کے پاس تمہارا قرضہ, خدا تمہیں تمہارا قرض واپس کرے گا. اگر ذہن متوجہ ہو گئے ہیں, خدیجہ نے دے دی ساری دولت اللہ کی راہ میں. خدیجہ سے ساری دولت اللہ نے مانگی نہیں تھی, بی بی خدیجہ نے ایک دن کا بھی گھر میں نہ رکھا, ساری کی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دی. خدا نے کہا خدیجہ تیری دولت ہو گئی ہے میرے پاس قرضہ. خدیجہ دنیا سے چلی گئی, خدیجہ کی وارث بن گئی زہرا, قرضہ آ گیا, اب زہرا کو واپس کرنا تھا. خیبر میں اسلام امیر ہو گیا, اسلام کا امیر ہونا تھا. خدا نے کہا محمد پہلے زہرا کو بلا, خدیجہ والا قرضہ واپس کر. مولا حسین عزت عطا فرما. بسم اللہ سرکار. مولا حسین عزت عطا فرما. دیکھیں کتنی جلدی بات کو ہم نکال کے کہاں سے لے آئے. مسئلہ وراثت کا تھا, وراثت سے ہم ملکیت میں لے کے آئے, ملکیت سے ہم قرض میں لے کے آ گئے. اب جملہ حق بنتا ہے تمہارا سننا. حاکم نے زہرا کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا تھا, اللہ کے قرض پہ قبضہ کر لیا. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ سرکار. بات بولے احترام قابل سادہ احترام بھائی عباس جنوی صاحب تو تشریف لے آئے. دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکلی جی. جھگڑا 2020 میں ہو رہا تھا وراثت کا. میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ وہ ملکیت تھی, ملکیت سے نکل کے آ گئی, یہ تو قرضہ تھا. یہ اللہ اور زہرا کا معاملہ تھا, یہ اللہ اور زہرا کا معاملہ تھا. اللہ نے قرضہ واپس کرنا تھا, زہرا کا حق تھا. حاکم نے وہ قرضے پہ قبضہ کر لیا. اس سے بہتر جملہ میرا خیال ہے کہ اردو خطابت میں استعمال نہیں ہو سکتا. جو سیدہ دربار میں گئی تھی, مسئلہ وراثت کا نہیں تھا, اللہ کی عدالت کا تھا. مسئلہ وراثت کا نہیں تھا, اللہ کی عدالت کا. اب اسی مسئلے پہ تو دوسرا سوال میری قوم کے بچوں کو پریشان کرے گا. پہلے میں اس کا پس منظر بیان کر دوں. بی بی بسم اللہ, بی بی کے پاس یہ ساری جگیر بی بی کے پاس آ گئی. شہزادی نے جب شہزادی کے تصرف میں آئی تو بی بی نے, کیونکہ آل محمد اپنے گھر کچھ بھی نہیں رکھتے تھے, بنتا ان کا تھا, رکھتے نہیں تھے. غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, مساکین کو تقسیم ہو جاتی تھی, شہزادی تقسیم کرتی تھی. اب رسالت ماب کی زندگی میں ہی سیدہ فدق کی مالکن بن گئے. اب جب نبی کے بعد تخت پہ قبضہ ہوا, میں بڑا محتاط ہوں اپنی خطابت کے لحاظ سے, میں نے ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا. ممبر امامت کے پاس ہی تھا. حکومت پہ قبضہ ہوا, حاکمیت پہ قبضہ ہوا. جب تخت پہ قبضہ ہو گیا تو صاحب تخت نے کہا کہ اتنے بڑے نظام کو میں کیسے چلاؤں گا. نبی یہ سارے نظام کو کیسے چلاتے تھے. پتہ چلا ایک جگیر سے باقاعدہ ریونیو آتا ہے جس سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. وہ جگیر کس کے پاس, انہوں نے کہا وہ تو نبی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے تھے. اس سے کہا کسی نہ کسی طریقے سے وہ جگیر کو دوبارہ حکومت کے قبضے میں لیا جا سکے. حاکم نے قبضہ کر لیا. ٹھیک, تھوڑی سی مجھے اس کی بیک گراؤنڈ بیان کیجئے گا. جب حاکم نے قبضہ کر لیا, یہ پہلی حکومت حاکم کے قبضے میں رہا.
حاکم نے استعمال میں رکھا. اب دوسری دلیل سے میں دشمن کا سر قلم کرنے لگا ہوں. 2 دلیلیں میں اپنی قوم کے حوالے کر چکا ہوں, اب تیسری دلیل آنے لگی ہے. حاکم نے یہ کہہ کے نبی کی بیٹی سے لیا تھا کہ یہ نبی کی حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ امت کا حق ہوتا ہے. میری اس دلیل کا جواب اسلام آباد کے مولویوں سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی دے. اگر حاکم نے بی بی سے امت کا کہہ کے لیا تھا تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ پھر چاہیے تھا نا کہ حاکم امت کو دے دیتا. پھر اس نے امت کو نہیں دیا, پھر اس نے اپنے تصرف میں رکھ لیا, اپنے استعمال میں رکھ لیا. دوسری حکومت آئی, دوسری حکومت کے قبضے میں چلا گیا. تیسری حکومت آئی, تیسری حکومت کے قبضے میں چلا گیا. اب سوال جو میری قوم کے بچوں کو ان دنوں میں پریشان کر رہا ہے وہ سوال کیا ہے کہ جب امیر المومنین کا دور حکومت آیا تو علی نے تو فتح واپس نہیں دیا, پھر علی ہی زہرا کو دے دیتے, فتح وہیں کا وہیں کیوں رہا؟ یہ وہ سوال ہے جہاں پہ آ کے میں نے کئی زبانیں خاموش ہوتی دیکھی. میں ضرور اپنا عقلی استنباط کرتا, اپنی دلیل دیتا, اپنا قیاس کرتا, لیکن اگر میرے پاس نص معصوم نہ ہوتی. لیکن شیعہ مسلمہ قوانین میں سے ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث پہنچ جائے تو ہم اپنی عقلی دلیل نہیں دیتے, ہم معصوم کی حدیث کو حرف آخر تصور کرتے ہیں. اب یہی سوال 2 اماموں سے ہوا ہے, میں دونوں اماموں کی زبان سے نکلا ہوا جواب پڑھنے لگا ہوں. جواب کے بعد آپ کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, جواب اتنا جامع ہوگا. یہ وارثان قرآن کے زبان کا معجزہ ہے. یہ جب جواب دے دیتے ہیں تو پھر دوبارہ سوال کرنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی, ان کا جواب ہی اتنا جامع ہوتا ہے. امام سے پوچھا گیا, امام صادق سے, ان سے پوچھا گیا کہ مولا جب امیر المومنین کا دور آیا تھا تو امیر المومنین نے دوبارہ فتح قبضے میں کیوں لیا؟ اتنا جامع جواب. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے, جب ہم سے کوئی چیز ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. ہائے 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 ہائے, ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. اگر علی فتح واپس لے لیتے تو لعنت تو رک جاتی. بھئی بدلہ تو ایک ہی بار لیا جاتا ہے نا. اس کا ایک اور زاویہ, ایک اور ربط ہے میرے پاس. چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا, اس کا مولا انتقام خون حسین کون لے گا؟ فرمایا ہمارا آخری بیٹا. اس کا مولا آپ کیوں نہیں؟ جبکہ آپ بیٹے تھے, امام بھی تھے. اگر یہ بدلہ یا تو اللہ نے لینا ہی نہ ہوتا, اگر لینا ہی ہے پھر آپ کے ہاتھ سے کیوں نہیں لیا؟ آپ علی بھی ہیں, آپ کربلا کے چشمدید گواہ بھی ہیں, آپ کی رگوں میں علی کا لہو بھی ہے, آپ حجت بھی ہیں. مولا آپ نے بدلہ کیوں نہ لیا؟ عباس بھائی اتنا خوبصورت جواب, میری قوم کے عقیدے یونیورس پہ چلے جائیں گے. امام نے کہا اگر بدلہ میں لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا, بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے لے سکے. اگر میں بدلہ لیتا صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا, اور انتقام ایک بار ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. اس پہ تیسری دلیل دینے لگا ہوں. رسالت امام مکہ میں رہتے تھے, رسول کا آبائی گھر جو حضرت عبداللہ کا ذاتی گھر تھا, یہی گھر رسول کا تھا. رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, پیچھے سے ابو لہب نے اس مکان پہ قبضہ کر لیا. رسول واپس جب فتح مکہ پہ پہنچے, رسالت امام نے کہا کہ میں اس اپنے آبائی گھر میں نہیں جاؤں گا. یا رسول اللہ وہ ابو لہب کے قبضے میں ہے, اس پہ دوبارہ قبضہ کرتے ہیں. فرمایا مسجد نبوی کے ساتھ میرا نیا گھر بناؤ. یا رسول اللہ اس گھر پہ کیوں نہیں جانا؟ فرمایا اس کی لعنت میں کمی آ جائے گی. میں قیامت تک اس کا نام لکھوانا چاہتا ہوں قابض جگیر رسول. رسول کی جگیر کا قابض. لہٰذا یہ مولا امیر المومنین کے دور میں باقاعدہ حکومت کے زیر استعمال فتح, بلکہ عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ آل محمد کو واپس کیا. مجھے مسلمانوں کی عقل سمجھ میں نہیں آتی, اسے بھی خلیفہ کہتے ہیں.
جس نے چھینا وہ بھی خلیفہ، جس نے واپس کیا وہ بھی خلیفہ، دونوں میں سے ایک کو تو غلط کہو۔ اب جناب سیدہ سے جب یہ حق چھین لیا گیا تو اب میری مخدومہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے خود گئی۔ شہزادی نے علی کو نہیں بھیجا، علی جاتے تو آج مورخ لکھ دیتا کہ علی کو اپنی چھینی ہوئی حکومت کا بدلہ لینے کی خواہش تھی، بہانہ بن گئی سیدہ کی جگیر۔ علی تو اپنے ذاتی دشمنی کی وجہ سے گئے تھے، سیدہ خود گئی۔ جب شہزادی گئی، فضائل سننا بی بی کا، بی بی کے ایک گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا جو محراب کے ساتھ تھا۔ بی بی جب بھی مسجد میں آتی تھی، بی بی اسی دروازے سے آتی تھی۔ جب بی بی اپنا حق لینے کے لیے گئی ہیں تو بی بی اس دروازے سے نہیں گئی، بی بی بیرونی دروازے سے آئی ہیں۔ اگر ادھر سے آتی تو مورخ لکھ دیتا کہ سیدہ تو معمولات کی وجہ سے آئی تھی مسجد میں، بی بی مرکزی دروازے سے آئی۔ بلکہ ام ایمن جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ جب شہزادی دربار میں جا رہی تھی تو بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی، اپنی چادر لے رہی تھی اور اپنی زبان سے کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جب تیرے مقابلے پہ بطول آ رہی ہے۔ سیدہ دربار میں پہنچی، مقدمہ پڑھنے لگا ہوں شہزادی کا، بغیر خوف بغیر خطرے کے پڑھنے لگا۔ بندے کہتے ہیں جی لوگ حق تک نہیں پہنچے، لوگوں کا حق تک نہ پہنچنا لوگوں کی جہالت نہیں، ہماری بزدلی ہے۔ آپ کس بات کا گلہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنا ذاتی کیچڑ کسی پہ کیوں اچھال رہے ہیں؟ بتایا آپ نے کچھ نہیں، خوف ہمیشہ آپ کے سر پہ سوار رہا، آپ نے خوف کی وجہ سے ممبر سے حقائق نہیں پڑھے۔ ہم نے کھل کے حسین کا قتل پڑھا، آج کوئی بندہ بھی یزید کا نام لینے کو تیار نہیں۔ ہم شہادت حسین نہ پڑھتے، آج لوگوں میں گھروں میں بچوں کے نام یزید ہوتے۔ ہم نے اتنا حسین پڑھا، لوگوں کو یزید سے نفرت ہو گئی۔ ہم نے سبت رسول کا قاتل بتایا، بنت رسول کا قاتل نہیں بتایا۔ ہم رہے صرف اتحاد میں، ایک ہی جواب ملتا ہے، نہیں صاحب ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس میں امت سے اتحاد ختم ہو جائے۔ تو یہ پچھلے دنوں آپ نے سڑکیں بند کی تھی کشمیر کے لیے، وہ بھی نہ کرتے آپ کا دنیا سے اتحاد ختم ہو جائے گا۔ کشمیر میں آپ نے کشمیریوں کے حق میں ریلیاں کیوں نکالی تھی؟ کہتے جی وہ کشمیر پہ ہماری جگیر پہ قبضہ ہو گیا تجھے کشمیر کی جگیر کا قبضہ یاد ہے اور محمد کی بیٹی کی جگیر کا قبضہ یاد نہیں؟ بی بی دربار میں پہنچی ہے، بی بی نے دربار میں جا کے، میں بالکل کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ بی بی دربار میں پہنچی، بی بی نے دربار میں جاتے ہی کہا تم نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ جتنی تحقیق کی ہے میں نے شہزادی کے مقدمے میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں، اتنی تحقیق ہے میری کہ بی بی نے لفظ وراثت استعمال نہیں کیا۔ میری وراثت پہ قبضہ کیوں کیا؟ بی بی نے کہا میری جگیر پہ تو نے قبضہ کیوں کیا؟ حاکم کی آواز آئی کہ میرے پاس ایک حدیث ہے۔ بی بی نے کہا حدیث پڑھ۔ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء ولا نورث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ واقعہ میں نے آپ کو داد کی چھٹی دی تھی، لیکن اب یہ جملہ ہے، یہ جملہ میری خطابت تو ہے نہیں، یہ سیدہ کا حملہ تھا اور داد خراج شہزادی کو جانا چاہیے، مالکن کو سلام ہونا چاہیے۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کیا حدیث ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بی بی پردے کے اندر سے بولی تو کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، تو تجھے میرے باپ کا وارث کس نے بنایا؟ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو سیدہ کے مقدمے میں بول سکے؟ تجھے کس نے بنایا؟ تو نے تو ابھی تو نے حدیث پڑھی، اس حدیث پہ تو تیرا ہی پہرا نہیں، اس حدیث پہ تو خود ہی کاربند نہیں۔ تو نے کہا ہے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، پھر تو بتا تو کس حیثیت سے بیٹھا ہے؟ حاکم خاموش ہوا، شہزادی نے دوسری دلیل دی، بغیر تلوار کے لڑ رہی ہے نبی کی بیٹی۔ عباس بھائی بی بی نے دوسری دلیل دی، دوسری دلیل شہزادی کی کیا تھی؟ بی بی نے کہا اچھا
تو بتا تیرے پاس نبی کی حدیث ہے، نبی کی اولاد تو ہے یا میں؟ کہنے لگا آپ۔ فرمایا وصیت مجھے کرنی چاہیے تھی، تجھے کیوں کی؟ وصیت تو مجھے کرنی چاہیے تھی، تجھے وصیت کیوں کی؟ کیا میرے بابے کو پتا تھا کہ ان کے بعد تو تخت پہ بیٹھے گا؟ اگر میرے بابے نے زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا تو تم 3 دن سقیفہ میں کیوں لڑتے رہے ہو؟ ابن ابی الحدید میرے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مصنف ہیں، شارح نہج البلاغہ ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اہل سنت کے خوش عقیدہ لوگ انہیں بڑا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے آخری دم میں شیعہ ہو گئے تھے، لیکن ابن ابی الحدید حقیقت پسند سنی تھا۔ اس کے ایک طالب علم نے اسے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا جب سیدہ نے جگیر کا مطالبہ کیا تھا تو حاکم نے دی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا تھا کہ مجھے بتا الف کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پھر پوچھا بتا الف کے بعد کیا ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے دوسرے ساتھی طالب علموں نے پوچھا کہ تجھے نہیں پتا الف کے بعد کیا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے با ہے۔ تو اس نے کہا تو نے استاد کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ مجھے حروف تہجی آتی ہے دال تک، اگر میں با بتاتا تو پھر وہ پا پوچھتا، پھر بات چلتی چلتی دا پہ چلی جاتی، دال پہ جا کے میں نے رک جانا تھا، تو جب میں نے دال پہ ہی رکنا تھا رکنا جو میں نے تھا ہی، تو میں پہلے مرحلے پہ رک گیا۔ انہوں نے کہا حاکم نے جگیر اس لیے نہیں دی، بات صرف جگیر تک نہیں رہنی تھی، صرف زہرا کی جگیر تک بات نہیں رہنی تھی۔ اگر حاکم جگیر دے دیتا بات آگے چلی جاتی، آخر بات یہاں تک پہنچانی تھی، صرف جگیر نہیں دینی پڑنی تھی، خلافت بھی دے کے آنی پڑنی تھی۔ مسئلہ جگیر کا نہیں تھا، مسئلہ تھا نبی کے بعد حقدار کون ہے۔ متوجہ ہیں بات کی جانو تو میں بی بی کا مقدمہ پڑھوں، بس بالکل ختم کروں گا جی۔ اس کے جو کمی رہ گئی، جو گوشے خالی رہ گئے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر وہیں سے متصل ہو جائیں گے۔ شہزادی نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ حاکم نے کہا تو بتا تیرے پاس گواہ کیا ہے؟ شدت سے انتظار ہے ہمیں میرے مالک نے یہ وقت اگر عطا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بی بی کا کیس کھلے، تو میں کہتا ہوں مولا حسین کی عزت کی قسم ہم کتابیں بند رہنے دیں اور پاکستان کی قانون کی کتابیں ہی کھول لینا، تو عدالتوں کو زہرا کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر عدالتیں مناظرہ نہ بھی کروائیں نا، کہ ہم مناظرہ نہیں سننا چاہتے، ہمیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے ثابت کرو، تو پاکستان کے قانون کی کتاب سے ہم زہرا کا حق ثابت کر لیں گے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ میں پہلی دلیل دینے لگا۔ ایک چیز، ایک مکان جس میں رہ رہا ہوں، اس پہ کوئی بندہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے، ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے قبضہ کیا ہے کہ یہ میری جگیر ہے، جبکہ میں رہ رہا تھا، اس نے کر لیا قبضہ، گواہ میں نے نہیں دینے، گواہ اس نے دینے۔ جو شہادت کا قانون ہے پاکستان کی عدالتوں میں رائج ہے، جو قوانین شہادت ہے ان میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ مالک گواہ نہیں دے گا، قابض گواہ دے گا۔ جگیر تھی زہرا کے قبضے میں، قابض بنا تھا حاکم، گواہ دینے تھے حاکم نے۔ اس مقدمے میں پہلی قانونی غلطی جسے آج کا جج بھی تسلیم کرے گا۔ دوسری قانونی غلطی، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہ جج کیسے تھا؟ بھئی جس کے خلاف چارج شیٹ تھی، مقدمہ ہی جس کے خلاف تھا۔ یہ کائنات کا پہلا اپنی نوعیت کا مقدمہ ہے کہ فریق ہی جسٹس ہے۔ افتخار چودھری کا دور تھا، اس کی عدالت میں اس کے بیٹے کا کیس آیا تھا، اس نے بینچ چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا کیونکہ میرے بیٹے کا کیس ہے میں نہیں سن سکتا۔ تو جب رشتہ داروں کا کیس آ جائے تو جج نہیں سنتا، تو جس جج کے خلاف ہی کیس ہو۔ دوسری قانونی غلطی۔ تیسری قانونی غلطی، میں نے پورے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں کہ آدھی رات کو بھی ہمیں بلایا جائے،
اس میں نکال کے 114 نکات میں نے نکال لیں کہ ہم مناظرے کی کتابیں نہ کھولیں. 114 قانونی غلطیاں ہم قانون کی کتابوں سے زہرا کے حق میں ثابت کریں گے. تیسری قانونی، میں 2-4 جو میری اہم ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. تیسری قانونی غلطی کہ ہمیشہ جب بھی مقدمہ سنا جاتا ہے پہلے فرد جرم عائد ہوتی ہے، پھر شہادت کے قوانین چلتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. یہاں فیصلہ پہلے ہو رہا ہے. چوتھی چیز، کسی بندے نے حکومت کی جگہ پہ قبضہ کیا ہو، حکومت کہتی ہے پہلے مقدمہ عدالت میں لے کے آؤ، پھر حکومت کے حق میں فیصلہ ہوگا، قاضی فیصلہ کرے گا، پھر حکومت کو قبضہ دیا جائے گا. فیصلہ پہلے ہوتا ہے، قبضہ بعد میں ہوتا ہے. یہاں قبضہ پہلے ہوا ہے. فیصلہ بعد میں ہوا. قانونی غلطیاں تو اتنی ہیں، اگر کوئی کہے گا نہیں جی قانون کو پیچھے رکھو، شرعی طریقے سے ثابت کرو، ایک ہی دلیل مولویوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی. حاکم نے کیا کہا تھا؟ زہرا گواہ دے. قرآن کہتا ہے کہ معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. معصوم سے تو گواہ مانگے نہیں جاتے. پھر کیا کہنے، شہزادی تو بھی اپنے مقدمے کی پوری تیاری کر کے گئی تھی. بی بی نے بھی گواہ بڑے اعلیٰ پیش کیے. آج بھی جو بندے سوشل میڈیا پہ بحث کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا مقدمہ نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوا. کیا نصاب شہادت مکمل نہیں تھا صاحب؟ وہ کہتے ہیں علی گواہ تھے، اچھا حسن گواہ تھے، حسین گواہ تھے. حاکم نے کہا یہ تینوں ہیں زہرا کے رشتہ دار، رشتہ داروں کی گواہیاں جگیر میں قابل قبول نہیں. گواہ باہر سے لے کے آ. بی بی نے کیس واپس کروا لیا، اپنے خلاف فیصلہ لے لیا، لیکن بی بی نے گواہ واپس نہیں کیے. جبکہ بی بی کے پاس گواہوں کی کمی نہیں تھی. بی بی سلمان کو لے جا سکتی تھی. بی بی کے گھر میں اور گواہ موجود تھے. 3 گواہ مرد تھے اور بی بی کے مقدمے میں چوتھی گواہ عورت تھی. اس کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن کی گواہی کو یہ کہہ کے نصاب شہادت کو نامکمل کیا گیا کہ یہ عورت ہے، اس کی گواہی تو عادی ہے. بی بی نے ام ایمن کی گواہی بھی نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے گھر میں ام الفضل بھی تھی، فضہ بھی تھی، اسما بھی تھی. لیکن بی بی نے کہا نہیں، تاریخ میں گواہیاں میں نے یہی لکھوانی ہے. بی بی تیری حکمت کیا تھی؟ میں سب سے پہلے ام ایمن کی حکمت پڑھتا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو گواہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں تھی، یہ رسول نے زہرا کو ورثے میں دی تھی، اور رسول کے پاس یہ آئی تھی جناب عبداللہ کے پاس سے. یہ حقیقت میں جناب عبداللہ کی کنیز تھی. جناب عبداللہ دے گئے رسول کو، رسول دے گئے زہرا کو. اگر آپ مقدمے میں پورے سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں تو یہاں بہت بڑا نقطہ دینے لگا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو تصویر بنا کے حاکم کے سامنے کھڑا کیا. آج بھی ام ایمن کی گواہی کتابوں میں درج ہے. حاکم نے بی بی کو دلیل دی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو میرا بابا اس کنیز کا وارث کیوں بنا؟ یہ حدیث کے پہلے حصے کی نفی کہ اگر وہ کسی کے بھی وارث نہیں ہوتے پھر اس کا وارث کیوں بنا. دوسرا حصہ کہ وہ وارث بناتے نہیں. اگر وہ وارث بناتے نہیں تو میرے بابا نے مجھے یہ کنیز ورثے میں کیوں دی؟ بی بی نے کہا میں علی کی گواہی نہیں بدلوں گی. بی بی آپ علی کی گواہی بدل کے کوئی اور گواہ پیش کریں. بی بی نے کہا کیوں؟ میں گواہی علی کی لکھواؤں گی. اس نے کیا کہا ہے کہ علی کی گواہی قبول نہیں؟ اسے نہیں پتا کہ نبی کی حدیث ہے کہ علی قرآن ہے. اس نے علی کی گواہی نہیں چھوڑی، اس نے قرآن کی گواہی کو چھوڑ دیا ہے. بی بی نے کہا میں حسن حسین کی گواہیوں کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ حسن حسین بنص قرآن ہے نبی کے بیٹے. اس نے میرے بیٹوں کی گواہی نہیں چھوڑی،
اس نے محمد کے بیٹوں کی گواہی چھوڑی ہے۔ چلے میں آخری جملہ کہوں اور یہیں پہ آج کی گفتگو تمام ہو جائے۔ بی بی نے کہا تیرے پاس حدیث ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہوں۔ بی بی نے پہلی آیت پڑھی۔ بی بی نے کہا خدا کہتا ہے کہ جو کچھ اولاد کا ہوتا ہے اس میں مرد کا حصہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں کہ خدا نے باپ کی وراثت میں عورت کو حقدار رکھا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں، وَيُرَثُنِي آلِ یعقوب، ہم نے آل یعقوب کو اس کا وارث بنایا تھا۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا، بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی۔ حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا، بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی۔ 40 آیتیں دربار میں محمد کی بیٹی حسین کی ماں نے پڑھ لی۔ 40 آیتوں کے پڑھنے کے بعد حاکم نے کہا زہرا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تو جواب میں بدل بدل کی آیتیں پڑھ رہی ہے، اگر تیرے پاس حدیث ہے تو حدیث لے کے آ۔ اتنا کہنا تھا، بی بی پردے کے اندر سے بولی، بی بی کہا بس میں نے تجھ سے یہی سننا تھا، آج تو مجھ سے کہہ رہا حدیث لے کے آ۔ کل تجھے میرے بابے نے کہا تھا آج تجھے حدیث لکھ دوں، تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ کل تو قرآن کو کافی کہہ رہا تھا۔ ہمیں فخر ہے۔ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت تو کربلا میں بنائی حسین نے۔ دنیا میں اگر جینا ہو سکھ چین سے، جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ مسلمانوں ڈوب کے مرنے کا مقام کہ مقدمہ کیا ہے؟ صحابی ورسز بنت رسول۔ ایک طرف نبی کا صحابی ہے، ایک طرف نبی کی بیٹی ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم کس کی طرف ہو؟ کس کی محبت میں تم کسے چھوڑ رہے ہو؟ جتنے میرے سامنے شیعہ سنی عزادار بیٹھے مجھے بول کے بتاؤ زمانے جاہلیت میں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، بیٹی کی تعظیم کرنی کس نے سکھائی تھی؟ بیٹی کو احترام کس نے سکھایا تھا؟ باپ کے گھر سے رخصت کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا، اس کی اپنی بیٹی حق سے محروم چلی۔ بس میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، وقت میرا تمام ہو چکا۔ بھائی عباس تشریف فرما ہیں۔ آج ہے حسین کی ایک دوسری ماں کی شہادت۔ میں نے فضائل پڑھا ہے حسین کی ایک ماں کا، مصیبت پڑھ دیتا ہوں حسین کی دوسری ماں۔ نام فاطمہ، کنیت ام البنین، لقب ام الکرامہ، غازی کی ماں۔ علی نے ایک دن گھر میں آ کے کہا فاطمہ، علی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے کنیز ہوں تیری، ایک منت کرنے آئی ہوں۔ علی رو کے فرماتے بتا، تڑپ کے کہتی ہے یا علی مجھے کنیز کہہ کے بلا لیا کرے، مجھے فاطمہ نہ کہا کرے۔ علی کی آواز آئی جب تیرا نام ہی فاطمہ ہے تو تجھے فاطمہ کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ رو کے کہتی ہے آپ گھر میں آ کے فاطمہ کہتے ہیں، حسین صحن میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، رو رو کے پوچھتا ہے میرا بابا میری ماں کو بلا رہا۔ اتنی وفا کی ہے اس شہزادی نے، اتنی وفا کی ہے اس نے سیدوں کے ساتھ، اس کی وفا کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی وفا کی تصویر کا نام عباس ہے، اس کی وفا کی عملی صورت کا نام رقیہ ہے۔ سادات سے معافی مانگ کے علی کے گھر میں آئی ہے یہ شہزادی، تو صحن کے اندر نہیں چلتی تھی، دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتی تھی۔ علی کی آواز آئی ہے غازی کی ماں تو ضعیفہ تو نہیں ہوئی، دیواریں پکڑ کے کیوں چلتی ہے؟ رو کدی صحن میں کیسے چلوں جہاں زہرا کے پاؤں لگے ہو؟ مجھے شرم آتی ہے جہاں حسین کی ماں چلتی رہی ہو۔ میں ان قدموں کے نشانوں سے کیسے گزروں؟ یہ ہے سادات کی عزت، یہ ہے سیدوں کے گھر کی حرمت۔ غازی کی ماں بھی اتنا حیا کرے، آج کوئی امتی ہو کہ سادات کا حیا نہ کرے۔ غازی کے جلال سے ڈر، جن کے دروازے پہ عباس سر جھکا کے کھڑا ہے،
1 मिनट की रवायत पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं। करबला जाओ, मौला अब्बास की जर्री पे जाओ, मौला अब्बास की जर्री पे दाएं तरफ देखो, एक दरवाजा है लकड़ी का, उसे कहते बाब उम्मुल बनीन। इस दरवाजे पे अक्सर लोग नमाज पढ़ रहे होते। ये दरवाजा खुले तो वो सीढ़ियां हैं जो अब्बास की हकीकी कब्र पे जाती। इसे कहते राह सरदाब, सरदाब का रास्ता। इसके बाहर दरवाजा है जिसे कहते बाब उम्मुल बनीन। किताबों से पढ़ना, उल्मा से पूछना इस दरवाजे की फजीलत क्या है। जब पहली बार आई थी ना गाजी की मां करबला, तो बीबी की आंखों की बिनाई नहीं थी। हुसैन को रो रो के, कोई आज के दिन ना कहे कि बीबी की रहलत हुई है। मरवान मलाओं ने जहर दिया था गाजी की मां को, इतना रोती थी जन्नतुल बकी में जाके। इसने कहा है कि अब्बास की मां के रोने की वजह से मदीने में बगावत ना हो जाए। इस मलाओं ने एक औरत के जरिए गाजी की मां को जहर दिलवाया था। जब आखिरी बार जहर मिली है तो ज़हरा की कब्र पे तड़प रही थी। फिजा कहती है कि मैंने बीबी का सर अपने जानों पे रख के कहा, गाजी की मां कोई आखिरी जुमला बोल। बीबी फिजा कहती अभी तक मेरे कानों में अब्बास की मां का वो जुमला गूंज रहा है। आंखें खोल के कहती अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, हुसैन मेरा सलाम कबूल कर लेना। इतना रोती थी ये शहजादी जन्नतुल बकी में। किताबें कहती हैं कि 4 मिट्टी की ढेरियां बनाती, उसके 4 बेटों के नाम लिखती, फिर 4 कब्रों को देके 4 कब्रें मिटा देती, फिर एक कब्र बनाती उस पे हुसैन लिखती, फिर रो के कहती ज़हरा गवाह रहना मैं बेटों को रोने नहीं आई, मैं तेरे हुसैन को रोने के लिए आई। वो दरवाजा है करबला में जिसे कहते हैं बाब उम्मुल बनीन। पहली बार करबला में आई है। आधे मिनट की रवायत पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं। जब शहजादी आई है आंखों की बिनाई नहीं थी, कमर बीबी की झुकी हुई थी। साथ कौन था? मेरा 5वां बादशाह सरकार बाकर अलूम मौला अपनी दादी के साथ थे। मौला बाकर ने दादी का हाथ पकड़ा, रो के कहा अम्मा तुझे गाजी की कब्र पे लेके जाऊं। अब्बास की कब्र जहां आज दरवाजा है वहां आके खड़ी हो गई, रो के कहती नहीं बाकर मैं गाजी को रोने नहीं आई, मुझे बता हुसैन कहां सोया हुआ है, मुझे हुसैन की कब्र पे लेके जा। मैं अब्बास का मातम करने के लिए नहीं आई, मैं हुसैन का मातम करने के लिए आई हूं। इधर बीबी का चेहरा कब्र हुसैन की तरफ हुआ। कब्र हुसैन से आवाज आई अम्मा वहीं पे रुक जा, पहले अब्बास को रो ले फिर मेरी कब्र पे आ जाना। बीबी ने रो के चल पाकर अब हुसैन ने हुक्म दे दिया है अब मुझे अब्बास की कब्र पे ले जा। गलत पढ़ू गाजी मुझे माफ न करे, जो अब्बास के नौकर बैठे हो जनाबे बाकर ने मां का हाथ पकड़ा, अब्बास की कब्र पे बिठाया। बीबी की आंखों की बिनाई नहीं थी, बीबी ने हाथ मारे अब्बास की कब्र पे, रो के कहती है बाकर मैंने तुझे कहा था मुझे अब्बास की कब्र पे ले आ, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया है। फरमाया दादी ये अब्बास की कब्र है। रो कहती मेरा अब्बास घोड़े पे बैठता था, पांव जमीन पे लगते थे, कब्र इतनी छोटी कैसे है? बाकर ने गले में बाहें डाली, रोकेगा जितना मिला था उतना ले आए। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम।